إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں 10واں پارہ سورہ التوبہ اور اس دیاں 2 آیات بینات 38 اور 39 اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو عالمی حالات نے خصوصاً فلسطین دے اندر ایک لمبے عرصے تو یہودیاں دا ظلم اور ستم جاری، کدی وہ کم ہو جاندہ ہے اور کدی زیادہ ہو جاندہ ہے. پچھلے 2-3 سال تو پورے غزہ نو پورے فلسطین نو اسرائیل دے یہودیاں نے امریکہ اور اس دے دیگر کفار دی حمایت دے نال بالکل کھنڈر دے اندر تبدیل کر دیتا ہے. پورے شہر پورے علاقے لکھاں لوگ اپنا گھر بار کاروبار اور سب کو چھوڑ کے خیمیاں دے اندر زندگی گزارن دے اتے مجبور ہیں. اور جڑے عام اعداد و شمار نے نا 50,000 تو زیادہ مسلمان جنہ دے اندر ایک بڑی تعداد چھوٹے بچیاں دی عورتاں دی انہاں نو بغیر کسی جرم دے شہید کر دیتا گیا، اور تعداد اس تو کہیں زیادہ ہے. اور مسجد اقصی جو ساڈا قبلہ اول ہے اس کے اتنے قبضہ جاری، اور ہن ٹرمپ نے جو نواں بیان دیتا ہے کہ اے جی اسی خود اس نو میرج کران گے اور لوگاں نو اتنے بساواں گے، جڑے ایتھوں دے لوگ نے انہاں نو نکل جانا چاہیے. ایک کسی ہور ملک اندر، اردن اندر، مصر اندر، لبنان اندر یہ فلسطینی اپنے کاروبار اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل جائے. کتنی بڑی بدماشی. اور یا اقوام متحدہ اور دیگر اسلامی ممالک OIC جو مسلمانہ دی تنظیم ہے بالکل بے حس ہو چکے ہیں، بلکہ بے حس بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. بے غیرت یعنی غیرت نام دی چیز کوئی نہیں کہ اتنے لوگاں نو جو بالکل پرامن لوگ نے اتنی بڑی تعداد دے اندر قتل عام کیتا گیا ہے، اور کوئی خاطر خواہ بیان تک نہیں اور کوئی رد عمل نہیں. حالانکہ پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی طرح نے. اس حدیث سے ذرا غور کرنا. فرمایا جسم دے اگر ایک حصے نو تکلیف پہنچے تے سارا جسم جڑا ہے وہ تڑپ جاندہ ہے. اگر انگل نو تکلیف ہے سارے جسم نو تکلیف ہے، اگر کسی پیر نو تکلیف ہے سارے جسم نو تکلیف ہے. آپ نے فرمایا سارے مسلمان چاہے وہ فلسطین اندر
چاہے وہ افغانستان اندر نے، چاہے وہ برما اندر نے، چاہے کشمیر اندر، چاہے وہ دنیا دے کسے کونے اندر نے، سارے ایک جسم دی طرح ایک حصے نو تکلیف پہنچے سارے تڑپ دے نے۔ اور یہ ذرا غور کرنا، اگر ایک جگہ دے مسلمانوں نو تکلیف ہے تو دوسرے نو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، تو انج سمجھو اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جسم دی طرح نے، تو جدو ایک نو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے تڑپ دے۔ لیکن ہن ہر بندے دی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں اس نو ذکر کراں گا کہ عوام دی کی ذمہ داری، حکمرانہ دی کی ذمہ داری، فوج دی کی ذمہ داری، علماء دی کی ذمہ داری، اس نو میں ذکر کرنا۔ لیکن میں اس تو پہلے تواڈے سامنے جو ذکر کرنا چاہنا، آئیے ذرا غور فرمانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر دے اندر کفار دے بڑے بڑے پہلوانوں نو قتل کیتا ہے اور بڑے بڑے پہلوانوں نو پکڑ لیا ہے، 70 مارے گئے کفار اور 70 دے قریب قیدی ہو گئے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ دی کمر ٹوٹ گئی، لیکن صاف ظاہر ہے انہاں دے اندر انتقام لین دا ایک جذبہ پیدا ہویا کافراں دے اندر، اور اگلے ہی سال انہوں نے 3000 دا لشکر تیار کیتا اور اس نے کمانڈر بنایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، جو فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہو گئے سن، لیکن اس دفعہ وہ آ رہے نے کافروں دی طرفوں کمانڈر بن کے۔ توجہ میرے کرنا ذرا، غور کرے جی، سونا نہیں، موسم ٹھنڈا آ گیا تو نیند آؤندی، تسی میرے ویکھنا ذرا، توجہ فرمانا۔ ابو سفیان لشکر دی تیاری کیتی ہے، ادھر پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مشورہ لیا کہ ہن کافر حملہ کرنا چاہتے نے مدینہ طیبہ تے، سانو باہر جا کے لڑائی کرنی چاہیے یا اپنے مدینے اندر رہ کے تیاری کرنی چاہیے بھی جدو مدینے پہنچن گے پھر اسی اگوں جواب دیا گے، یا باہر کسے میدان چ جا کے اگوں جا کے روکنا چاہیے۔ مشورہ ہویا، زیادہ مشورہ اے پاس ہو گیا کہ سانو باہر جا کے میدان وچ روکنا چاہیے۔ جدو وہ اندر آ ہی گئے تو پھر صاف ظاہر ہے بچے بھی نے، عورتاں بھی نے، نقصان دا زیادہ خدشہ ہے۔ تو جدو اسی باہر جا کے لڑاں گے تو ساڈا یہ مدینہ پاک، ساڈا شہر، ساڈی بستی محفوظ رہے گی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور یہ نال دے کچھ اور لوگ، انہوں نے یہ بات کہی کہ سانو مدینے دے اندر رہ کے لڑائی کرنی چاہیے۔ ہون چکے جدو مشورے دی بات ہوئے تو مشورے اندر جنہ دی زیادہ جڑے پاسے لوگ ہو جان، صاف ظاہر ہے انہوں ترجیح دیتی جاتی ہے، ایک پاسے 100 بندہ ہے، ایک پاسے 20 بندے نے، تو ہن 100 بندے دی بات نو تو نہیں چھوڑنا نا، مشورہ جو ہے۔ جدو آپ نے فرمایا کہ زیادہ مشورہ یہ ہے کہ باہر جانا ہے احد دے میدان دے اندر، احد پہاڑ وہ دے میدان چ جا کے روکاں گے، ادھروں دی حملہ ہونا ہے، باقی رستہ کوئی نہیں۔ تے عبداللہ بن ابی پہلوں تے نال تریا، تے رستے چ انہوں نے 300 بندہ اپنا نال، انہیں کہا جی میں تواڈے نال نہیں جانا، تسی میرا مشورہ نہیں منیا، تسی میرا، انہیں اپنی منافقت ظاہر کی تھی۔ 300 بندے، اے پہلا غم پہنچیا کہ 300 بندے یہ اپنے نال لے کے واپس تر پیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دیو، آپ اگے چلے گئے۔ لیکن ہن کچھ اور قبائل دے منافقین بھی ملے ہوئے سن، وہ کچھ نال گئے نے، اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ انہاں دے وہ جاسوس بن کے تواڈے نال موجود نے، جڑے باقی واپس آ گئے وہ علیحدہ نے۔ یہ اللہ پاک نے مختلف صورتاں اندر سارا تذکرہ فرمایا۔ ہن ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے، اور آپ نے جا کے نہ ہوتے سب تو پہلے میدان دا جائزہ لیا کہ کفار حملہ کتوں کر سکتے۔
آپ نے فوجیاں نو اپنی اپنی پوزیشن دیتی مجاہدین نو 50 بندے آپ نے جبل رومات تسی جانتے ہو نا تو اتنے چڑھ دے چھوٹا جتھے قبرستان ہے شہدائے احد دیاں قبراں نے باہر سامنے جبل رومات نو کیا جانا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کمانڈر بنایا اور آپ نے فرمایا کہ تسی 50 بندیاں نے اے دے اتے کھڑے ہونا ہے کیونکہ پچھوں دی حملہ کرنے واسطے جو دور تک نظر آئے گا تے تسی انہاں نو روکو گے اگر کوئی حملہ کرے گا تے تسی اے تو ہٹنا نہیں۔ آپ نے سلام نے فرمایا اگر سوسی ویکھو کہ اسی میدان دے اندر سارے شہید کر دیتے گئے اور ساڈے جسماں نو پرندے اٹھا کے لے جا رہے نے نوچ رہے نے تے تسی پھر بھی یہ جگہ نہیں چھڈنی، اگر تسی یہ ویکھو کہ اسی جیت گئے اور کفار دوڑ گئے نے تے تسی پھر بھی یہ جگہ نہیں چھڈنی جب تک آرڈر نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے۔ ہن کفار آ گئے 3000 دا لشکر بڑی تیاری کر کے کہ بدلہ لینا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران دے اندر دا تذکرہ کیتا ہے جدوں آئے نے نا 152 نمبر آیت کریمہ ذرا غور کرنا توجہ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے آؤندے ہی مسلمانہ نے کفار دے خلاف ایسے جذبے دے نال جہاد کی تھا، ایسے جذبے نال لڑائی کی تھی کہ آؤندے ہی کفار جڑے نے انہاں دا بہت زیادہ نقصان ہویا اور ہم میدان چھڑ کے دوڑ گئے۔ عورتاں بھی انہاں دے لشکر اندر موجود سن۔ روایت اندر آندا ہے عورتاں اپنی شلواراں تاں چوک کے جویں بندہ دوڑدا ہے نا ایویں دوڑ رہی سن اور کافر بھی پیچھے دوڑ رہے سن جان بچان دی خاطر۔ قرآن پاک سننا ذرا، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، البتہ تحقیق اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچا کر وخایا۔ اللہ دا کی وعدہ ہے کہ تسی مومن ہوو گے لڑو گے میں تانوں فتح عطا کراں گا، مومن سن۔ اللہ پاک نے وعدہ سچا کیتا ہے، کیویں کیتا ہے؟ اذ تحسونہم باذنہ، جدوں تسی آؤندے ہی کافراں نو قتل کر رہے سو، انہاں نو مار رہے سو، او بڑا گھمنڈ لے کے آئے، بڑا تکبر لے کے آئے، اج مدینے نو مٹا دینا ہے، اج مسلماناں نو ختم کر دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے الٹ ہو گیا اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، اللہ پاک دی مدد تواڈے نال آئی، تسی انہاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا تے جدوں او میدان چھڈ کے دوڑ گئے پھر تواڈے کول ایک غلطی ہو گئی، تو جو کرنا ذرا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تواڈے کولوں غلطی ہو گئی، تسی آپس دے اندر تنازع کر لیا، آکھن لگے کافر دوڑ گئے نے اے جویں باقی لوگ مال جمع کر رہے نے مال غنیمت دا، سانوں بھی نیچے اتر جانا چاہیے پہاڑی تو مال جمع کرنا چاہیے، یہ حلال مال ہے، اپنا اپنا مال اوتھے جا کے لے لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بڑا کہن لگے نبی پاک دی بات یاد کرو، سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی ایتھوں نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہواں نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن وہ کہنے لگے کافر تے دوڑ گئے نے، نافرمانی ہو گئی۔ قرآن کہندا ہے وَعَصَيْتُمْ، تسی نافرمانی کر بیٹھے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس تو بعد کہ تانوں اللہ نے فتح عطا کر دی تھی، فتح چاہندے سو فتح مل گئی، تسی آکھیا کافر دوڑ، انہاں کیا مال باقی جاندا ہے